ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. سینیٹر فیصل جاوید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کنوکشن ہو، پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے، کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. تو کنوکشن ہو، اور تیسری چیز نشان عبرت بنے. وہ جو وحشی درندے ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. انسانی حقوق کی بات اٹھتی ہے، آوازیں اٹھتی ہیں جی انسانی حقوق کی، تو ان درندوں کے انسانی حقوق نہیں ہوتے، انسانوں کے لیے انسانی حقوق ہوتے ہیں. تو ہمیں ان بچوں، بچیوں، عورتوں کا خیال رکھنا ہے اور سزاؤں کو سخت کرنا ہے. اب سزاؤں کو سخت کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سرعام پھانسی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے. اس میں کنسنسس پیدا کیا جائے گا، اور پہلے بھی اس پہ بات ہوئی سرعام پھانسی کے اوپر نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنل بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی. تو کم از کم پھر اگر سزائے جو پھانسی کی سزا، سرعام پھانسی کی سزا اگر نہیں ہوتی تو ہمیں کیسٹریشن کی طرف جانا ہوگا. تو یہ اب اس پہ کنسنسس پیدا کرنا ہے، اور سارے پارلیمنٹیرینز، مختلف پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے اس آئیڈیا کے ساتھ وہ ہم-آہنگ ہیں، اور وہ بھی اس میں ساتھ دیں گے کہ جو کیسٹریشن ہے اس کی طرف جائیں. ان وحشی درندوں کی یہ صلاحیت ہی ختم کر دی جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز سزائیں، دوسری امپورٹنٹ چیز ان کو کنوکشن ہو، کنوکشن ریٹ آپ کا 100% ہو، ٹرائل میں تیزی ہو، پروسیکیوشن میں تیزی ہو، اور پھر نشان عبرت. تو یہ سپرٹ ہے ان ترامیم کا جو قانون کے اندر ترمیم کی جائے گی اس حوالے سے. تو اس پہ آج سے ہم رائے عامہ جو ہے اسٹیبلش کر رہے ہیں. پوری قوم اس کے ساتھ ہے، پوری قوم کی یہ آواز ہے. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں زیادتی کے رپورٹڈ واقعات، یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئے دن یہ زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے جو ہمیں کرنا ضروری ہے. اور یہ جو وحشی درندے، ان کو ہم میسج دیتے ہیں یہاں سے، پوری پارلیمنٹ سخت قوانین لا رہی ہے. اگر آپ نے ایسی حرکت کی یا سوچا بھی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. آپ جو ایک پورا ایک آپ نے مافیا بنا ہوا ہے، جس طرح سے یہ جرائم کے اندر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے ایسے کاموں میں. ماضی میں کئی واقعات ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کس طرح سے لوگ ان کی پشت پناہی کرتے تھے. آپ آئندہ سے یہ ہونے نہیں جا رہا. تو ان کو یہ کلیئر میسج ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ یاد رکھیں گے، یہ باز رہیں. ہم قوانین کو بھی سخت کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کو بھی سخت کر رہے ہیں. یہ پورا سسٹم ہم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سپیڈی جسٹس، بہت تیزی سے انصاف جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے. تو یہ سپرٹ ہے اس پوری قانون سازی کا. سینیٹر ذیشان ابھی آپ سے بات کریں گے، اور پھر زینب کے فادر بھی آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. سینیٹر فیصل صاحب بھی کھڑے ہیں اور زینب کے فادر بھی کھڑے ہیں. جس طرح سینیٹر فیصل نے جی واضح طور پہ یہ بات کی ہے کہ قانون سازی میں جو ہے تو دو ضروری چیزیں ہیں. ایک وہ جو کہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھر کیا ایکشن لیا جاتا ہے قانون کے ذریعے، اور دوسری وہ جو کہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تو اس کے لیے بھی قانون میں ایسے کوئی شک ہونے چاہیے، ایسا کوئی طریقے ہونے چاہیے کہ وہ کیسز رپورٹ ہوں اور ہمارے معاشرے میں جو ہے تو اس چیز کی کمی آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیجسلیشن کے علاوہ اور اس قانون سازی کے علاوہ جو ہے تو ذہن سازی بھی بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. وہ بہت بڑا رول پلے کرے گی اس قانون کے امپلیمنٹیشن میں، اور اس چیز کو کم کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں جو ہے تو کیسز زیادہ ہیں سب سے، اس کے بعد سندھ میں، پھر کے پی میں. اس لحاظ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے تو یہ کافی زیادہ ہے، اور پاپولیشن کے لحاظ سے جو ہے تو کافی زیادہ ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر ایجوکیشن جو ہے تو وہ لوگوں کی ہونی چاہیے.
اس میں ہم سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, صرف قانون ساز نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں ہماری, اگر پولیس ہیں, اگر ہمارے وکلاء برادران ہیں, باقی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اسلامی اسکالرز ہیں, تو ہم سارے جو ہیں تو ان بچوں کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے قانون سازی کریں, ان کی امپلیمنٹیشن ہو. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ زینب کے فادر بھی, والد صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ادھر آ کے تو بات کریں آپ کے ساتھ. بڑی مہربانی. صاحب, فقط ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو ایک ناسور بن چکا ہے ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا اور انتہائی بےایمانہ انداز سے ان کو قتل کرنے کا, جو سراسر غیر انسانی فعل ہے. اور ہمارے یہاں پر کچھ این جی او, بعض لوگ ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق ہے, ان کی وائلیشن ہے. تو ابھی وہی فیصل جوید صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انسانی حقوق انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, اور یہ جو لوگ درندے اس طرح کے فیل کر رہے ہیں وہ تو انسان کے لانے کے قابل ہی نہیں ہے. اور جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, کیا وہ انسانی ہے؟ اور غیر انسانی فعل کر کے ان کے ساتھ تشدد, زیادتی, اور اس کے بعد ان کو جو قتل کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا عوامل ان کے کار فرما ہے, جس میں ایک انڈیکیشن ہے جو چائلڈ پورنوگرافی کی بھی, یہ ڈارک ویب سائٹ پر بھی ہے. تو میں یہاں پر یہ بھی اپنی موجودہ گورنمنٹ سے, حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو ڈارک ویب سائٹ ہیں جن پر چائلڈ پورنوگرافی کی فلمیں وغیرہ چلتی ہیں, ان کو بین کیا جائے, تاکہ اس کی وجہ سے جو بچے ظلم زیادتی کا شکار ہوتے ہیں کم کم وہ بچے محفوظ ہو سکیں. اور اس کے علاوہ یہ جو زینب, یہ زارا نام کے زینب بیٹی کے نام سے ایک اتھارٹی بنی ہے, زینب بل پاس ہوا ہے بچوں کی ریکوری کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے, اس پر بھی ہم سارے ان کے ساتھ مل کے فوکس کر رہے ہیں کہ اس پر باقاعدہ ایک پراپر اتھارٹی قائم کی جائے, مرکز میں بھی اور 4 صوبوں میں بھی, اور اس پر ایز سون ایز تو امپلیمنٹ ہو, تاکہ بچوں کو جو رائے روز بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, یہ ایک انتہائی خیال ہے ہمارے لیے, یہ ایک کرب اور تکلیف دہ سلسلہ بن گیا ہے. کوئی دن خالی نہیں جاتا, 8-10 واقعات جو ہے نا وہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس طرح ایوریج جو ہیں. تو اس سلسلے میں یہاں پر آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم رائے عامہ ہموار کریں, جتنی بھی ہماری پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹی موجود ہیں ان سب سے مل کر, چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں پوری پارلیمنٹ کا اجتماعی مسئلہ ہے, بچے بچیاں سنج ہوتے ہیں, تو ان کے تحفظ کے لیے سارے مل کر ایک متفقہ جامعہ جو ہے نا لاہ عمل تیار کیا جائے بغیر کسی قسم کی سیاست سے. اور ہماری قوم کا جو پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں یہ بچے ہمارے پاکستان کا فیوچر ہیں, ان کو جو ہے ان کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اس پر کام کیا جائے. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو یہاں پر جب جو واقعہ ہو جاتا ہے کسی مظلوم خاندان کے ساتھ, ان کا بچہ یا بچی ٹارگٹ ہوتا ہے, آگے جو ہمارا پروسیجر ہے, تفتیش کا نظام ہے, اس کے بعد پروسیکیوشن وغیرہ ہے, اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہے. یہ اس پر بھی ان سے ساری بات جاری ہے بھائی, جو بھی اس میں قانونی حکم ہے جو اس کو دور کیا جائے اور سپیڈی ٹرائل ہوں, اور آگے عدالتوں میں وہ سپیڈی جو ہے نا جسٹس ہو, تاکہ ان کو کم سے کم مدت میں نا وہ سزا ملے. ایک مثال کے طور پر جب ایک مجرم پکڑا جاتا ہے, جب وہ پکڑا گیا وہ مان بھی گیا, اس کے ڈی این اے بھی میچ کر گیا. ڈی این اے ایسی وٹنس ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت جٹلا نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میکسیمم 1 منتھ میں اس کی سزا پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ جو اس پر پارلیمنٹ کی کو ہم کہیں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے قانون سازی کریں. ہم جب مجرم کو جتنی جلدی سزا ملے گی تو ہمارے جرائم کی ریشو اتنی جلدی کم ہوگی. اور ساتھ ساتھ ایک میں فردر یہ بات کروں گا کہ پارلیمنٹ کو بھی, ہماری حکومت کو اور تمام پارلیمنٹ اور سینیٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ پچھلے 5-10 سال سے بچوں کے ہمارے پورے پاکستان کی عدالتوں میں زیادتی اور قتل کے کیس کافی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور اس پر بھی یہ توجہ کریں, کوئی آئینی ترمیم لائیں کہ عدالتیں جو ہے نا ان کو یہ باقاعدہ ترمیم کر کے وہ باور کرائیں کہ جو پینڈنگ جتنے بھی بچوں کی چائلڈ ابیوز کے واقعات ہیں ان پر ودن 3 منتھ فائنڈنگ آنی چاہیے. جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی جرائم نہیں کنٹرول ہوگے. تو یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ جو مجرم ہیں وہ عدالتوں یا تو گورنمنٹ کے مہمان ہیں یا وہ باہر دناتے پھرتے ہیں, اور مظلوم جو خاندان ہے وہ بیچارے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں.
वो अदालतों का फेस नहीं कर सकते, और उसका नतीजा ये निकलता है जो मुजरम होता है वो बआसानी उसको रिलीफ मिल जाता है, वो बरी हो जाता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब के वालिद सेनेटर्स के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में जिनसी ज़्यादती हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। इन मुजरमान को जितनी जल्दी सज़ा दी जाएगी उतने जराइम कम होंगे।